مومنین کرام، کلام نور میں سے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ماہ مبارک کے صیام چل رہا ہے۔ آج روزے کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بڑی معتبر حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز زکوٰۃ ہے، تیسرا ستون اس کا حج ہے، اور چوتھا اس کا صوم ہے، روزہ، اور 5ویں چیز ولایت ہے۔ یعنی جن ستونوں پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے اس میں ایک ستون کا نام روزہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، خدا نے روزہ کیوں واجب کیا؟ فرمایا انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ غنی اور فقیر، ایک غریب انسان، ایک فقیر تنگ دست انسان، اور ایک صاحب ثروت، صاحب دولت انسان، وہ اس میں برابر ہو جائیں، وہ بھوک اور پیاس کو دونوں محسوس کریں۔ اور جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں جو روزے کے وجوب کا فلسفہ بیان کیا تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا تثبیتاً للاخلاص، انسان کے خلوص کو، اخلاص کو مزید پختہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے روزے کو واجب کیا۔ چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری کے امکانات بہت کم ہیں۔ جب تک انسان کسی کو خود نہ بتائے کہ میرا روزہ ہے، کسی کو کیا پتہ روزہ ہے۔ نماز پڑھنے سے اس میں ریاکاری کے امکانات ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن روزے کا، اس لیے جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ روزہ تثبیت اخلاص کے لیے ہے، خلوص کو مزید پختہ بنانے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الابدان ہے الصیام، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ ہے جو جہنم سے بچانے کی ڈھال ہے، مومن کے لیے آتش جہنم سے محفوظ رکھنے کی ڈھال خدا نے اس روزے کو قرار دیا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نفس کا روزہ ہے جو سب سے زیادہ مفید اور فائدہ مند روزہ ہے، وہ صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خود کو لذات دنیا سے محفوظ رکھنا، لذات دنیا سے بچائے رکھنا، یہ تمام روزوں سے زیادہ فائدہ مند اور مفید روزہ ہے۔ پھر ایک حدیث میں برترین روزہ، سب سے افضل روزے کے لیے فرمایا کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البدن۔ فرمایا جو دل کا روزہ ہے نا، دل کا، یعنی دل میں غیر خدا نہ آئے، دل میں گناہوں کی یاد نہ ہو، دل میں برے خیالات نہ ہوں، دل کا روزہ زبان کے روزے سے افضل ہے، اور زبان کا جو روزہ ہے وہ شکم کے روزے سے افضل ہے۔ اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہ پیٹ کو مبتلات روزہ سے بچانے سے بھی افضل ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن روزہ رکھے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک، جب تم روزہ رکھو تو پھر تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، تمہاری جلد کا بھی روزہ ہو، تمہارے وجود کے تمام اعضاء کا روزہ ہو۔ یہ ہے حقیقت روزہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما، بہت سارے روزہ دار ایسے بھی ہیں جن کے حصے میں پیاس اور بھوک کے سوا کچھ نہیں آتا۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، 1000 بار توبہ، خدا نہ کرے ہمارا روزہ بھی ایسا ہو کہ سوائے بھوک اور پیاس کے انسان کے حصے میں کچھ نہ آئے۔ وہ روزہ جو انسان کو تقوی کی منزل پر فائز کرے، اور قرآن نے بھی روزے کا فلسفہ یہی بیان کیا تھا، اور روزے اس لیے واجب کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ حقیقت میں روزہ وہی روزہ ہے جو انسان میں تقوی کی صفت پیدا کرے، پرہیزگاری کی صفت پیدا کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی کیا عظمت اور فضیلت ہے، فرمایا ان للجنۃ بابا یدعا الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ سرکار نے فرمایا لا يدخل منه الا الصائمون، مسائل الشیعہ میں حدیث ہے کہ اس باب ریان
سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، یعنی جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خدا بند عالم نے صرف روزہ داروں کے لیے قرار دیا کہ جس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ خدا بند عالم ہمیں روزہ رکھنے کی اور جو معصوم نے فرمایا جو حقیقت روزہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور وہ روزہ رکھنے کی توفیق دے جو ہمیں تقوی کی منزل پر فائز کرے۔